آپ نے مثال دی، فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، بڑا نیک پرہیزگار متقی، شب بیدار خوف خدا میں رونے والا۔ ایک بازارو عورت کی نظر پڑ گئی، وہ دل ہی دل میں اس عابد سے محبت کرنے لگی۔ ایک رات موقع دیکھ کر اس عورت نے اپنے غلام کو بھیجا اس عابد کے پاس اور کہا کہ جاؤ اسے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لاؤ کہ ایک معاملہ الجھ گیا ہے، اسے حل کرنا، ایک دینی مسئلہ پیش نظر ہے، اسے سالو کرنا ہے، آپ آئیں تو احسان ہوگا۔ اب وہ چونکہ نیک آدمی تھا، جب اس نے سنا کہ کوئی دینی الجھن ہے، چلو چل کر مدد کر دے، وہ اس غلام کے ساتھ ہو لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے ساتھ اس عابد کو لا کر ایک کمرے میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اجازت لے کر وہ اندر والے کمرے میں چلا گیا۔ اب اس کے جانے کے بعد اس کمرے میں وہ بازارو عورت آتی ہے، وہ خوبصورت حسین و جمیل عورت آتی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں بچے کی انگلی تھام رکھی تھی، وہ کمرے میں آتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، عابد فوراً کھڑا ہو گیا، اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ عورت کہتی ہے اطمینان سے بیٹھ جا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے بلایا ہے۔ اس عابد نے کہا مسئلہ کیا ہے، اپنا سوال بتاؤ تاکہ میں جواب دے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ اس عورت نے کہا صرف کوئی سوال و جواب نہیں ہے، کوئی مسئلہ کوئی الجھن نہیں ہے، تو بیٹھ جا اطمینان سے۔ دراصل میں نے تجھے ایک جھلک ایک مرتبہ دیکھا تھا، تب سے میرے دل میں تیری محبت گھر کر گئی، آج میں نے تجھے یہاں اظہار محبت کے لیے بلایا ہے۔ اتنا سننا تب وہ عابد ناراض ہو گیا، اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس نے کہا اس دروازے کو کھلواؤ، میں جانا چاہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جا، زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں شور کر دوں گی، تیری ساری عبادت اور ریاضت دھری کی دھری رہ جائے گی، میں ہنگامہ کر دوں گی۔ رات کمرے میں مجھے اکیلا دیکھ کر تو میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا، اور پھر تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ اس شخص نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے باہر جانے دو۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے اس بچے کا قتل کرنا ہوگا، یہ جو بچہ میں لے کر آئی ہوں اس کا قتل کر دے، یہی راستہ ہے تیرے باہر جانے کا۔ اس شخص نے کہا میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا، کسی بے گناہ کا اگر میں قتل کر دوں گا، کل قیامت کے دن اپنے مولا کو کیا مجھ دکھلاؤں گا؟ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ آخر میں اسے قتل کروں تو کیوں کروں؟ عورت نے کہا بچے کا کوئی قصور نہیں، لیکن تیرے پاس جانے کا اس کے سوا راستہ بھی کوئی نہیں، اگر تو قتل کر دے گا میں باہر جانے دوں گی ورنہ میں ہنگامہ کر دوں گی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے باہر چلے جانے دو، میں باہر چلا جاؤں تمہارا احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو بچے کا قتل نہیں کرتا تو ایک راستہ اور ہے تیرے پاس، آپ میرے قریب آ جا، مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میں تیری محبتوں میں دن رات تڑپ رہی ہوں، میرے سینے سے لگ جا، مجھے سکون دے دے۔ اس شخص نے کہا میں ہرگز یہ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر میں نے یہ حرام کاری کی قیامت میں مولا کو کیا جواب دوں گا؟ عورت نے کہا تیرے پاس جانے کا اب تیسرا اور آخری راستہ یہ ہے کہ اگر تو میرے جسمانی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اس بچے کو قتل نہیں کرتا تو لے یہ شراب کا پیالہ پی لے، اگر تو یہ شراب پی لے گا میں تجھے باہر چلے جانے دوں گی۔ اب اس شخص نے غور کیا، اس نے دیکھا بچے کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، عورت کے ساتھ بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں اگر میں شراب پی لیتا ہوں یہ مجھے ہلکا معلوم دیتا ہے، شراب پی لوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے کن مجبوریوں کے تحت میں نے یہ کام کیا، میرا مولا مجھے معاف فرما دے گا، میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ اس نے عورت سے کہا ٹھیک ہے، اب اگر باہر جانے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، لا مجھے شراب دے دے، میں شراب پی لیتا ہوں تاکہ میں باہر چلا جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں اس عورت نے مسکراتے ہوئے شراب کا پیالہ اس نوجوان کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا، اس عابد کی طرف بڑھا دیا، اس نے لپک کر شراب کے پیالے کو لیا
اپنے ہونٹوں سے لگایا، حالانکہ جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے شراب کے پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب کے کڑوے گھونٹ کو اس نے حلق کے نیچے اتارا ہے۔ اب جیسے جیسے ایک ایک قطرہ اترتا جاتا تھا، شیطان اس کے دل میں شراب کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان کو شراب کا مزہ اور لذت مل جاتی ہے۔ ایک پیالہ پینے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ آج تک تو میں اپنے آپ کو بچاتا رہا، میں کبھی شراب کے قریب نہ گیا، لیکن آج پینے کے بعد پتا چلا کہ لوگ اتنے شوق سے شراب کیوں پیتے ہیں۔ اب تو میں نے پی ہی لیا ہے، ایک پر بھی وہی گناہ ہوگا، دو پر بھی وہی گناہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، لا مجھے ایک پیالہ اور پلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت نے ایک پیالہ اور بھر کر دے دیا، اس نے یہ دوسرا جام بھی پی لیا، اس کے بعد کہا لا ایک پیالہ اور پلا دے، تیسرا شراب کا تیسرا جام بھی اس نے لے لیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شراب کے نشے میں مکمل طور پر دھت ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے شیطان نے اس عورت کے حسن و جمال کو پیش کیا، اس کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا کی، اس کی نفسانی خواہشات کو شیطان نے چھیڑ دیا۔ اب شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ عابد آگے بڑھا، عورت کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، عورت نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس شرابی اس عابد نے کہا پہلے تو قریب آنا چاہتی تھی، اب میں خود آگے بڑھ رہا ہوں تو تو روکتی ہے۔ عورت نے کہا کہ میں تجھے قریب آنے کی اجازت دوں گی، لیکن تجھے پتا نہیں ہم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں یہ بچہ بھی موجود ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی موجود میں یہ کام ہو، اس لیے اس بچے کو تجھے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کو پانے کے لیے شراب کے نشے میں اس شخص نے اس بچے کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد رات بھر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، شراب بھی پیتا رہا، زنا بھی کرتا رہا، اور آقا نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہوا کرتی ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل کے اس عابد نے جس کو ہلکا سمجھ کر کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب ہوش و حواس میں تھا اپنے آپ کو قتل سے روکا، اپنے آپ کو زنا سے روکا، لیکن جب وہ نشے میں طاری ہو گیا، جب شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو اس وقت وہ روک نہ پایا اپنے آپ کو، اور وہ سارے کام کر بیٹھا جو ہوش و حواس میں نہیں کرتا تھا۔ دنیا کے ہر شرابی کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شراب سوائے تباہی اور بربادی کے کبھی کسی کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی۔ آپ نے مثال دی، فرماتے